ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سلسلوں کے درمیان لائنیں کھینچ دی ہیں، جبکہ آپ تاریخ تصوف پڑھ کے دیکھیں، اولیاء صوفیاء کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، باہم وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے ہم ایک دوسرے کو ملیں باہمی محبت ہو تو کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو صوفیاء بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، اور وہ تحفے جو نسبتیں ان کو اپنے مشائخ سے حاصل ہوتی ہیں، ان نسبتوں کے تحفے تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جو تحفہ ملا ہے نا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کا احسان ہے کہ تمہیں انہوں نے دیا ہے، پر میں نے ان کو یہ تحفہ دیا تھا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات القدس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میں پھر اجمیر شریف گیا خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، جب میری نظر پڑی آپ کے مزار پر تو کیا منظر نظر آیا کہ آپ ایک تخت پر تشریف فرما ہے۔ اب جس کی نظر محض مادیت والی ہے وہ تو مزار کی ظاہری صورت کو ہی دیکھے گا، چمگادڑ کیا جانے سورج کی روشنی کیا ہے، اندھے کیا جانے اولیاء اللہ کے مزارات کیا ہیں۔ یہ محض مٹی کی ڈھیریاں نہیں، یہ روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف حاضر ہوا، میں نے دیکھا خواجہ صاحب اپنے مزار میں تخت پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ کوئی نظر بھر کے آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایسا حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہراً بھی باطناً بھی دونوں حسن رکھتے تھے۔ یا اللہ جو محبت سے تیرا ذکر کرے اسے اپنے بندے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیدار عطا فرما۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور ایسا نور نکل رہا تھا کہ اس چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، ایسا حسن۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سفر کر رہے تھے نا، پیچھے حضور کی توجہ تھی، باطنی روحانی ایک طاقت تھی، جن راہوں سے آپ گزرتے ہوئے اجمیر شریف گئے ہیں نا، جو آپ کی زیارت کرتا تھا اس کے دل سے میل اتر جاتی تھی، اسلام قبول کر لیتا تھا۔ کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ ایک دن میں 1500 ہندو آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کرتے رہے۔ بخاری شریف میں صرف حدیث ہی نہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اہل اللہ وہ ہیں جب تم ان کی زیارت کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ صرف حدیثیں ہی نہیں، کتابوں میں ایسے افراد بھی امت کے اندر موجود رہے، ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود رہے ہیں جن کے دیدار سے دلوں کے میل دھل جاتے تھے۔ کون بیان کر سکتا ہے داتا گنج بخش علی حجویری کتنے سونے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے خوبصورت تھے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف حاضر ہوا، حضور خواجہ خواجگاں کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو نعمت تمہیں خواجہ باقی باللہ نے اور قطب الدین بختیار کاکی نے دی ہے وہ انہوں نے مجھ سے ہی لی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں وہ نعمت انہوں نے مجھ سے ہی لی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے وہ نعمت، یہ جو محبت الہی اور معیت الہیہ کا تحفہ تیرے دل کو انہوں نے دیا ہے، میں نے یہ نعمت، میں نے یہ نسبت حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی ان سے لی تھی۔ اور پتہ ہے خواجہ ابو یوسف ہمدانی کون ہے؟ یہ سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے مشائخ میں سے، حضرت بایزید بستامی کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے بعد حضرت ابو علی فارمیدی، اور ان کے بعد خواجہ ابو یوسف ہمدانی۔ اور یہ اتنے بلند مرتبہ بزرگ ہیں
کہ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں جب ابھی طالب علم تھا تو میں خواجہ ابو یوسف ہمدانوی کے پاس حاضر ہوتا تھا، اور انہوں نے اس دور میں مجھے فرما دیا تھا کہ اے عبد القادر جیلانی ایک وقت آئے گا تو ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب وہ جو حضرت خواجہ سلطان الاولیاء ہیں، سراج السالکین ہیں، خواجہ ابو یوسف ہمدانوی، وہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے ہیں۔ تو اس سارے تفصیل سے کیا پتہ چلا، جب یہ اولیاء آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں یہ بھی تحفے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کے سامنے پھل رکھ دیں گے، سیب رکھ دیں گے، کوئی اور پھل رکھ دیں گے، یہ کس کی غذا ہے؟ یہ جسم کی غذا ہے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ اہل اللہ کے پاس جب کوئی ان کا دوست آتا ہے، کوئی محب آتا ہے یا کوئی چاہنے والا آتا ہے تو ان کے اپنے باطن میں جو نور ہوتا ہے نا، اس کا تحفہ وہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کی معیت یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے، کچھ بھی محسوس نہ ہو، آپ حضرت شاہ دولہ صاحب کے مزار پہ حاضری دیں، کچھ دیر بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر کے آ جائیں، آپ کو محسوس کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ مسلسل حاضری دیتے رہیں، ایک وقت آئے گا جب روح کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ محسوس کرے گی۔ دیکھیں میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لوں اور 10 سال پٹی کھولوں ہی نہ، 10 سال کے بعد پٹی کھولوں تو دیکھنے میں آنکھ کو تکلیف تو محسوس ہوگی۔ بازو کو یہاں رکھ کے باندھ دوں اور 10 سال بازو اس پوزیشن پہ بندھا رہے، 10 سالوں کے بعد کھولوں، سیدھا ہوگا؟ تو جن لوگوں نے 10 سال نہیں 30 سال ہو گئے دل پہ غفلت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ ایک نماز پڑھ کے کہتے ہیں مجھے لذت کیوں نہیں آئی، بھی پہلے پٹی تو کھولو۔ جنہوں نے 50 سال ہو گئے اپنے دل کی آنکھوں پہ غفلت کی پٹی، گناہوں کی پٹی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اگر وہ پٹی کھولیں ہی نہ، جھوٹ اسی طرح جاری ہو، غیبت اسی طرح جاری ہو، اور پھر کہیں اللہ والوں کے پاس گئے ہیں کوئی لذت نہیں آئی، پہلے اپنے دل سے وہ غفلت کی پٹی تو